अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बात आगे बढ़ें, कुछ बात समझने की मिले, तो हम चलते हैं। मैं बता रहा था हामीम ला युनसरून, इसको रोज़ाना 300 बार पढ़ें, या तो हर नमाज के बाद पढ़ें और 300 बार कर लें, या दिन में एक टाइम मुकर्रर करके पाबंदी से 300 बार पढ़ें। उस लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कुरान करीम की वज़ाइफ से। इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाह, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि दूसरा बेटा भी चला गया, यूसुफ भी गुम हो गया। अपने बेटों से कहा जाओ उनको तलाश करो। कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और फिर आगे फरमाया अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मुसलमान नहीं होता है, काफिर ही होता है। अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी नेमत कुरान करीम दिया है, तो उस पर ज़रूर आप लोग अमल करें और उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह एक न एक दिन हमारा काम हो जाएगा। एक सिस्टर ने सवाल किया था शौहर के गुस्से को ख़त्म करने के लिए। ये हर एक के लिए, चाहे औलाद गुस्सा करती हो, चाहे बीवी हो, चाहे शौहर हो, या कोई भी हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, उन सब के लिए पाबंदी के साथ अल्लाह के 99 नेम में से 2 नाम हैं। एक है अल्लाह का एक नाम या बासितु, दूसरा नाम है या मुक़सितु, या बासितु या मुक़सितु, बा अलीफ सीन तोई, और मुक़ मीम बरा काब सीन और तोई। ये 313 बार पढ़ें, या पानी में दम करके, या फिर दुआ करें पढ़ने के बाद 313 टाइम। इंशाअल्लाह दिल नरम हो जाएगा। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे बहुत परेशानी है। ये मेरे हस्बैंड जो है ना किसी औरत के पीछे लगे हुए, बहुत अरसे से लगे हुए, 30 साल से। और मैं जब आगे पीछे होती हूँ, मेरा सारे घर का सामान, जेवर, कपड़े, किचन का हर चीज उसे जाके दे दी है। और बहुत जुल्म, और कोई ऐसे कोई चीज, कोई जुल्म नहीं छोड़ा जो मेरे ऊपर ना किया। अल्लाह अकबर। अच्छा। तो ये जो आप वज़ाइफ बता रहे, मेहरबानी करके एक दफ़ा दोहरा दें फिर से। एक जो मैंने अभी बताया, ये सबसे अच्छा अमल है उस्ताद मोहतरम का और एक बहुत बड़े वली का बताया हुआ। आप इसको पढ़िए इंशाअल्लाह, फिर दोबारा आप अपनी टीवी में सुनिए, मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है। और एक और दफ़ा एक बताया था हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, हामीम ला या नून स्वाद रा वाव नून, हामीम ला युनसरून, वो है हामीम ला युनसरून है। मुफ्ती साहब दुआ करें इस जालिम के जुल्म से मैं बच जाऊं। पुलिस को भी बुलाया है, बहुत ज्यादा, कोई जुल्म नहीं छोड़ा जो मेरे ऊपर ना किया हो। और मैं तो अकेली हूँ, लावारिस यतीम, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो मैं किसी को अगर ये बातें बताऊं तो ये गीबत होगी। अपनी 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 परेशानी किसी के सामने बयान करना ये गिबत नहीं है। ताकि मसला हल हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, तो कोई गिबत नहीं है। नहीं, वो जो है वो ऐसे मुझे 2-3 दफा मेरे ऊपर तावीज़ भी करा दिए हैं ताकि ये पागल हो जाए। अच्छा, और आप बेफिक्र रहें। अल्लाह के ये 2 नाम जो मैंने बताए हैं, अगर शौहर एक दफा इंसाफ बता न दिए, मैं करता सुन हो, रही हूँ। शौहर इंसाफ न करता हो, या फिर शौहर जालिम हो, जुल्म करता हो, तो ये 2 नाम मैंने बताए हैं। घर में खर्चा न देता हो, या औलाद बच्चों का खर्चा न देता हो, तो या मुक़सितु या बासितु पढ़ें इंशाअल्लाह। मैं आपको बता, तो आप सुनते रहिए, ठीक है इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब बोल रहे हैं? जी आप बात कर रहे हैं डायरेक्टली। जी मेरी बेटी है जी 27 साल, 27 दी है। अच्छा, वो शादीशुदा नहीं है, बाप नहीं है सिर पर। वो शर्म भी आंदा कहने का,
لیکن میں بہت مجبور ہوں, بہت رونی ہوں, بہت مجبور ہوں. اچھا وہ بیٹی میری نشہ کرتی ہے. اچھا اچھا اچھا, آپ سنتے کیا رہیے. کروں؟ میں انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, انشاءاللہ اس سے اللہ پاک کریں کہ وہ ہدایت والے راستے پر آ جائے گی. لیکن جو بھی وظیفہ میں بتاؤں اس کو سجدے میں جا کر آپ وظیفہ کر کر اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ سجدے والا اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے, تو مصلی پر سجدے میں جا کر اللہ سے کہیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ صیفہ کون سا آپ نے؟ آپ سنتے رہیے, میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے, اوکے, شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا, میں کہہ رہا تھا شوہر کے لیے غصہ ختم کرنے کے لیے یا اولاد کو غصہ آتا ہو تو یا باسطو اور یا مقسطو ہے, اس کو آپ پابندی سے 313 times you can recite these two names of Allah Tabarak wa Ta'ala from the 99 name and the beautiful name of Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya Muqsitu and Ya Basitu 313 times you can recite, and thereafter either you can blow in the water and make the person drink or make the person eat, or inshallah ایسے پڑھ کر دعا کریں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو نرم اور سافٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ کام پر تکلیف ہو تو یہ جو میں نے شروع میں جو وظیفہ بتایا, حامیم لا ینصرون, حامیم لا ینصرون, حامیم لا ینصرون, اس کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے جائیں at least 21 times while you going to the workplace. You can recite these two words from the Quran Kareem, حامیم لا ینصرون, and then you blow on your chest. انشاءاللہ وہ لوگ نفرت کرنے والے کام پر, آپ کی برائی کرنے والے, آپ کو ستانے والے, آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے, بلکہ آپ کو اچھی طرح سے پیش اور محبت سے پیش آئیں گے انشاءاللہ. یہ کریں. یا پھر سورہ قریش ہے, 7 times you can recite سورۃ قریش. You can blow on your chest and then you go to the workplace. انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور سسٹر نے تیسرا بھی سوال کیا تھا کہ گھر کے اندر میں جن ہے, تکلیف دیتا ہے, چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے. As I mentioned before also, if you see some sign of jadoo or some sign of jinn, so what you can do, just listen, inshallah I'll tell you, and we're taking a call inshallah. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میری بیٹی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے, لیکن وہ کھانے سے ڈر لگتا ہے, اس کو کھانا نہیں کھاتی بہت عرصے سے. تو ایسا اس کا حالت ہو گیا, لیکن وہ بتا نہیں رہی کیا ہو رہا ہے کہ نہیں. اس کو ایسا کوئی چیز ہے یا ہم اس کو بتا سکتے ہیں؟ میں انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, بہت سارے ایسے کیسز ہیں. سو انشاءاللہ وہ کھانا شروع کر دے گی. انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ کر اس کے کھانے میں دم کر کے, یا اس کی کوئی چیز بھی پانی میں کسی چیز میں اس کو پلائیں, یا اس کے اوپر دم کرے, انشاءاللہ وہ خود کھانا شروع کر دے گی انشاءاللہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے جلدی سے کہ آپ نے بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں, لیکن ایک ایسا کچھ کتاب نہیں جو آپ ایسا کچھ لکھتے ہیں؟ یہ آپ کو میں کیسے بتاؤں, یہ میرے 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں. غالباً بہت سارے بزرگان دین اولیاء کرام کا یہ گفٹڈ ہے, مجھے ہدیہ ہے. اور الحمدللہ میں نے جب کبھی جہاں کہیں اس کو بتلایا ہے, میں نے خود آزمایا ہے, اور ایسے وظائف ہے الحمدللہ ہزاروں لوگ اس سے, صرف UK میں نہیں ساری دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کوئی کتاب تو نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے وظائف ایک جگہ جمع ہو جائیں, پھر انشاءاللہ کتاب کی شکل ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ دعا فرماتے رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں جنات ہے تو اس کا بیسٹ علاج یہ ہے, اگر آپ کو کوئی سائن نظر آئے, کوئی پریشانی, دیکھو جادو کی کچھ سائن الگ ہوتی ہے, جنات کی سائن الگ ہوتی ہے. جنات ہو تو گھر میں شیڈو نظر آتا ہے, یا گھر کی چیز یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, کبھی فون اٹھایا ادھر رکھ دیا, کبھی پیسے اٹھایا ادھر رکھ دیے, یا کبھی بیڈ کو شیکنگ کرتا ہے, یا کبھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کبھی نیچے آدمی ہے تو اوپر آواز کرتا ہے, کبھی آدمی اوپر ہے تو نیچے آواز کرتا ہے. یہ گھر میں ہونے کی علامت ہے. تو اس کے لیے دا بیسٹ وظیفہ سبحان اللہ آپ کر کے دیکھ لیجئے,
میں نے تو ہزاروں کو بتلایا ہے اور ہزاروں کو اللہ پاک نے شفا دی ہے. جسٹ ٹیک اے گلاس آف واٹر, ہاف گلاس آف واٹر اینڈ ہاف گلاس روز واٹر, میک دس واٹر فریگرنس ون, اس کو خوشبو والا پانی بنا دو اور اس کے اندر میں آپ آیت الکرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری آیت الکرسی پڑھو. اسی طرح 7 مرتبہ 7 times you must recite آیت الکرسی, blow inside the water, وہ روز واٹر والا ہے پانی ہے, اس میں دم کریں, پھر اس پانی کو گھر کے ہر کونے میں چھڑک دے. اللہ سے امید ہے کہ پھر کبھی مسلسل کنٹینیوسلی for 3 days or 5 days or 7 days انشاءاللہ you will see yourself کہ وہ چیز, وہ شیطان, وہ جو ڈیول ہوگا, وہ جو بھی پریشان کرنے والی چیز ہوگی جو ماورا ہے نظر نہیں آتی, وہ گھر سے انشاءاللہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی. آپ اس کو کرتے رہے. لیکن جادو کی کچھ سائن ہوتی ہے. جی ایک اور کال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی سسٹر بتائیے. میرا نام نسرین ہے. میرے بیٹے ہیں اور میرا وہ دوسرا بڑا بیٹا ندیم اب بہت غصہ کرتا ہے ایسے گھر میں نا, خاص کر اپنے والد سے نا, تو ایسی ویسی باتیں کرتا ہے, تو کام نہیں کرتا. اور دوسرے بیٹے بھی ہیں, ان کی شادیاں بھی نہیں ہو رہی. میرا خاوند ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا, گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. میں خود بے سکون ہوں نہ, مجھے نیند نہیں رات کو آتی نا. میری بیٹی بائی پولر ہے اس نا. اچھا تو مجھے کچھ دیں پلیز, میں تو بہت پریشان ہوں نا. انشاءاللہ آپ سنتے رہے. نمبر بھی لیا ہوا میں, اگر ٹیوزڈے کو فون کروں انشاءاللہ وینسڈے کو فون کرنا, انشاءاللہ بتا دوں. میں بہت 10 سال سے میں نا, اللہ کرے آپ کی مصیبت اللہ حل کر دے انشاءاللہ. بیٹیاں کی شادیاں بھی نہیں ہو رہی, کچھ نہیں. نہ لینا وہ میرا ندیم ہے, اس کو کیا ہے, وہ کبھی بہت اچھا ہو جاتا, کبھی بس غصے میں سب کو گالی دیتا ہے ایسے نا. ٹھیک ہے, میں آپ سنتے رہیے, میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. جی ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہوا. جی تو سسٹر کا سوال میں نے بتا رہا تھا کہ جادو کی کچھ سائن ہوتی ہے, اس میں سے جو عام طور پر جنرلی جو ہماری 30 سال کا ایکسپیرینس ہے, اس میں پہلی ہے کہ نیند بہت کم آتی ہے. نیند جس کو اچاٹ کہتے ہیں, ویری فیو hours, 3 hours, 4 hours, something trouble at night, can't sleep properly. That's number 1. Number 2, most of the time anger, most of the time زیادہ تر غصہ کا آنا, زیادہ تر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چڑچڑاہٹ اور غصہ, یہ بگسٹ سائن ہے بھی ہے. نمبر 3, اس کا اوپلا کا حصہ جو ہے, سر ہے, شولڈرز ہے, یہ زیادہ بھاری رہتا ہے, ہیوی رہتا ہے. The head and the shoulders always gets heavy, especially from Maghrib till Fajr. Asr, Maghrib time starts and finish at the Fajr. Day time normal ہے. اور چوٹی اس کی نشانی جو عام طور پر جنرلی یہ ہے, ڈراؤنی فیئرفل ڈریمز آتے ہیں, کبھی سنیک کا اور کبھی اس طرح کتے کا, کبھی سانپ کا, نہ معلوم بہت ڈراؤنی, کبھی اوپر سے نیچے گرنے کا, بہت ساری, کبھی ایسا لگتا ہے کوئی قتل کر رہا ہے. اس قسم کے بہت سارے ڈراؤنی خواب اور ڈریمز آتے ہیں. ایک اور زبردست سائن یہ ہے کہ گھر کے اندر میں جسٹ فور فیو منٹس بدبو آتی ہے, پاخانہ کی, ٹوائلٹ کی یا پیشاب کی بدبو آتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے, پھر آتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی گھر کے اندر میں جادو کی علامت ہے. بہت ساری علامات ہیں, اس میں سے جو عام طور پر جنرلی ہوتی ہے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنے ٹی وی سے ذرا دور ہو جائیے, آواز نہیں آ رہی برابر. ٹی وی سے ہاں دور ہو جاؤ آپ کا فون لے کر. جی ہے, آپ ٹی وی سے ذرا دور کھڑے رہو. جی اچھا بتاؤ کیا کہتے ہیں. جی میں دو رہی ہوں. میرے کو نا پرابلم ہے, میرے بیٹے کی پرابلم ہے کہ وہ ڈرنک بہت پیتا ہے, نشہ بھی کرتا ہے. ڈرنک پیتا ہے اور نشہ بھی بہت کرتا ہے, بات نہیں سنتا ہے. اور مکان بھی چلا گیا ہے,
اب کچھ بھی نہیں اس کے پاس لیا، گوری نے لے لیا تو جی تب پریشان رہتا ہے تو ڈرنک پیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے سنتے لیے رہیے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اوکے. اور بون جونی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام لاما جی. جی اللہ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت خیریت. تو آپ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے لاما جی. ہماری بہت صحت خراب ہوئی گئی. میں رفت بولنی ہوں نا، رفت سو کل جانی ہونی ہے نا. جی 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 میں کتنی تکلیف ہوئی گئی نے. ہماری پوری جڑی ادھی سائڈ ہے، ہماری سجی جنگ سجی باں سر ماڑا یہ پتہ لگنا سا کوئی کلوتری نال کوئی بٹے کٹنا یا کوئی لوہا کٹنا. میں بہت تکلیف رہی. میں کنی فون تو سانا ملیا ہوتا بھی ختم ہوئی گئے. تو میں اتنی تکلیف ہے کہ ہماری زبان بھی سجی گئی، ہماری بخار بھی ہے، ہماری نیندر بھی ختم ہوئی گئی. میری بہت تکلیف ہے، میرے کو سمجھ نہیں لگنی. آپ یا سلامو، اللہ کا نام ہے یا سلامو، یا سلامو 111 بار پانی میں دم کر کے وارم واٹر میں صبح میں دوپہر میں شام میں 111 بار صبح دوپہر شام ابھی پیے. ایک دن میں آپ کو فرق نظر آئے گا. اللہ کا نام یا سلامو یا سلامو صبح میں 111 بار. میں درود شریف پڑھنی ہوں، میں ہر ویلا پڑھنی ہوں، میں پھوکی تو پانی پینی ہوں. پر ماں نال بہت ڈاڈی ہوئی نے. میں کسا کوئی چیز کھوالی چھوڑی تو مارے اندر جلن، مارے کلیجا سڑی گیا، زبان سڑی گئی. میں بس ایک دم پتہ لگنا مارے اکھی سوئی ہوئی جانی ہوں. میں پتہ لگی گیا پر میں کیوں سمجھ نہیں لگنی بھی میں کیسا کروں. میں کیڑے دڑا تو سب بہنے میں چھنسوں کول. انشاءاللہ آپ وینسڈے کو مجھے فون کرنا، جو آپ کے پاس نمبر ہے نا تو میں آپ کو نمبر ہے تو میں ویسے کیا ٹائم بہنے تو میں آئی جاؤں. 10-11 بجے فون کرنا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. تو یا سلامو کتنی بار دسیا نے؟ 111 بار صبح میں پانی میں دم کر لیں، دوپہر میں بھی دم کریں، شام میں بھی. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ کو صحت ہو جائے گی انشاءاللہ. لاما جی دعا کرے. مجھے اتنی تکلیف ہے، میں پوری رات بیٹھا پیر سجی گئے. میں صحیح نہ سکنی، میں بڑا سہن نہیں ہونا، میں کوئی چیز نہ کھائی سکنی. اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو عافیت ڈاڈا دے. کسا منال کیتا ہاتھ ہوا ہی ہویا جے کہ جب ہونا ہوا ہے زیادہ ہے ساری کسا کیتا. اللہ آپ کو عافیت دے. اللہ صحت دعا کرے آئے ضرور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بھلا کرا تو بچے جینے رہنے. میں پچکڑی سا ہماری تیاں گئیاں ڈورا نمبر آندا نے فون نہیں پیا ملنا سا. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کانٹیکٹ کرتا ہوں، مجھے کانٹیکٹ کرو انشاءاللہ مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو غصہ دور کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا کہ سسٹر نے مجھے سوال کیا تھا دوسرا نمبر کال پر کہ شوہر جو ہے بہت غصہ کرتا ہے. میں نے کہا 313 بار یا مقسطو اور یا باسطو پڑھ کر پانی میں دم کرے، یا اس پانی سے آٹا بنائے گونڈے، اس سے روٹی بنائے یا چائے میں دم کر لے. سارے گھر والے کھا سکتے ہیں. جس کسی کی بھی اولاد غصہ کرتی ہو، جس کسی کے شوہر یا بیوی غصے میں رہتی ہو، اس کا سب سے بیسٹ علاج یہ ہے کہ یا باسطو اور یا مقسطو. اس کو آپ ایک علاج تو یہ ہے پانی میں دم کر کے کھانا پکائیں، سب کھائیں. یا پھر اس سے بھی بڑا علاج 786 ٹائم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے. 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گلاس میں دم کر لیں اور ایک دن میں ایک بار اسے کھانا بنائیں، سب کھائیں. پھر دوسرے دن پھر پڑھ لیں. کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، لیکن آپ کے 7 دن کے اندر میں مسئلے حل ہو جائیں گے. 786 ٹائم. آپ اگر بھول جائیں وظیفہ تو ہمارے اقرا چینل پر یہ آج کا پروگرام یہ اپلوڈ ہو جائے گا آئندہ کل انشاءاللہ. تو آپ سن سکتے ہیں اور سب کو بھیج بھی سکتے ہیں. تو آپ یاد نہ رہے تو اس کو ضرور آپ دوبارہ سنیے، بار بار سنیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ساتھی عادل کو کہ ماشاءاللہ وہ دوبارہ اس پروگرام کو یہ پلے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ بھول گئے ہیں ان کو بھی کام آئے. لیکن ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا ہے کون سے وقت میں یہ پلے کریں گے. اس لیے بہتر یہ بھی ہے کہ آپ اس یوٹیوب پر چلے جائیں، اقرا ٹی وی کے یوٹیوب پر. انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو ضرور وہاں مل جائے گا. اللہ کا نام ہے یا مقسطو یا باسطو. ہمارے ایک اور کالر نے سوال کیا تھا، بہت مشکلات ہے، دھمکیاں دے رہے ہیں، وہاں پر شادی نہیں کریں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. بہن میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں حامیم لا ینصرون کا. آپ خود دیکھ لیجئے، کوئی دشمن تم پر غالب نہیں آ سکتا. حامیم
ला युनसरून का वजीफ़ा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 टाइम का जो वजीफ़ा है, ये मुसल्ले पर बैठकर या तो हामीम ला युनसरून का कर लो सुबह में, शाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कर लो। अल्लाह से उम्मीद है कि उनका दिल भी नरम हो जाएगा, वो आपको एक लफ्ज़ तक नहीं कहेंगे। ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस। यू कैन रिसाइट either Hamim La Yunsarun 313 times, or you can recite Bismillah Rahman Rahim 786 times. इंशाअल्लाह आई होप्स कि जो भी दुश्मन होगा और जो भी तकलीफ देने वाला होगा उसका दिल एकदम नरम हो जाएगा, फिर कभी धमकियाँ नहीं देगा। और कर्ज़े के लिए बहुत सारे लोग कर्ज़े में होते हैं, परेशान होते हैं। मैं आपको एक वजीफ़ा देता हूँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा इमाम तिरमिज़ी ने नकल फरमाया। अबू वाइल रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वजीफ़े के बारे में कि एक गुलाम आया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और आने के बाद कहा कि मैं बहुत कर्ज़दार हूँ, मैं मुकातब हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपने मास्टर के पैसे अदा करूँ और मैं आज़ाद हो जाऊँ। कोई ऐसी कहा मैं वो दुआ न बतलाऊँ? हज़रत अली फरमाते, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तो फरमाते, क्या मैं तुझे वो दुआ न बतलाऊँ जो मैंने डायरेक्टली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? फरमाया कौन सी दुआ है? फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो मकरूज़ हो, कर्ज़दार हो, ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। 7 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद 7 टाइम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये after every farz namaz you can recite this dua which is mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 times after each namaz. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर्ज़े की अदायगी की कोई सूरत पैदा कर देगा। 2 भाई की शादी भी नहीं होती है, तो मैंने पहले भी अल्लाह का एक नाम बताया था और वो है या लतीफ़ू। या लतीफ़ू 111 बार या 313 बार या 500 बार पढ़ें और दुआ करें। लेकिन एक और वजीफ़ा जो मेरे उस्ताद ने हमें बताया था वो ये है सूरह फुरकान की आयत नंबर 54। सूरह फुरकान की सूरह फुरकान आयत नंबर 54। You have to recite this ayah 313 times a day, 313 times a day for 21 days. कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल मा वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल मा बशरन फजअलहू नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। इंशाअल्लाह बाकी लोगों के वज़ाइफ में बाद में बताऊंगा। जो सवाल है मैं अभी टाइम नहीं है, जो जिन लोगों को मैंने बताया है वो ख़ास वजीफ़ा करे आज का अपने मकसद के लिए, हामीम ला युनसरून वाला वजीफ़ा करे। उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे उनका मसला हल हो जाएगा 300 टाइम आफ्टर एवरी डे। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं सब के लिए जिन्होंने सवाल किया है उनके लिए भी, और जिनको जवाब दिए गए सबको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, सबको आफ़ियत अता फरमाए, सब की मुश्किलों को दूर फरमाए। भाई बहनों में जो नफ़रत है अल्लाह ताला उन नफ़रत को दूर फरमाए। दोनों हर एक के घर में अल्लाह मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, झगड़ों को दूर फरमाए, और मुश्किलों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी और कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है दुआ के लिए उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, बल्कि पूरी उम्मत के लिए अल्लाह सब के हालात को दुरुस्त फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।